الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی رکھا ہے اس میں کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی حیثیت سے بندے کا مفاد ضرور وابستہ ہے. بندوں ہی کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے. اس طرح دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موسم رکھے، مختلف موسم رکھے. اب یہ مختلف جو موسم ہے یہ انسان کے جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت فائدہ ہے. موسم سرما کی سبزیاں پھل علیحدہ ہیں، موسم گرما کی سبزیاں اور پھل علیحدہ ہیں. اسی طرح موسم خزاں ہے، بہار ہے. ہر موسم کے اندر بندے کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. یہ تو بظاہر ہوئے جو میں نظر آ رہا ہے. تو جس طرح جسمانی طور پر یہ فائدہ پہنچانے والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ موسم روحانی طور پر فائدہ پہنچانے کے لیے رکھے کہ جس سے انسان کی روح کو فائدہ ہو. جسم کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہے، انسان کی روح کو بھی فائدہ ہو. کیوں کہ بندہ غافل ہے، بندے کے اندر غفلت بہت زیادہ ہے. ایک طرح کے ایام رہے نا تو بندہ ایک روٹین بن جاتی ہے. اب دیکھیے کہ 6 دن رکھے اور 7واں دن جمعے کا رکھ دیا، ایک اجتماع رکھ دیا، ایک آپس میں مذاکرہ رکھ دیا، ایک بڑا اجتماع آ گیا 6 دنوں بعد، ہر 7ویں دن ہر 7ویں دن. پھر جناب کچھ مہینوں بعد ایک عید کا اجتماع ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، پھر ایک اجتماع ہوتا ہے. اسی طرح چلتے چلتے پھر جناب کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا. اب یہ کیا ہے کہ یہ روحانی طور پر فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. تو اس کے اندر جو بڑا دشمن ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے کہ چلو بندہ کچھ نیکیاں کر لے، کوئی توبہ طائب کر لے. انہیں موسموں میں سے جو روح کو فائدہ پہنچاتے ہیں ایک شب برات بھی ہے جو شعبان کی 15ویں شب ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے. اس کا نام ہی شب برات ہے. لوگ تو اس کو شب بارات کہتے ہیں. شب بارات یہ بارات نہیں ہے جیسے شادیوں والی بارات ہوتی ہے، وہ نہیں ہے. اس کو شب برات کہتے ہیں. برات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بری ہو جانا، گویا کہ پاک صاف ہو جانا. اس شب کے اندر کیا ہے کہ چونکہ احادیث سے عبادت کا ثبوت ملتا ہے. اب وہ اس درجے کا ثبوت ہی ملتا ہے کہ بندہ جس قدر ہو سکے تنہائی کے اندر عبادت کرے. کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کہیں سے بھی ثابت ہے کہ جناب اجتماعی طور پر نماز پڑھائی جائے، کوئی تسبیح کی نماز کروائی جائے، کوئی اجتماعی ذکر ہو جائے. کوئی ایسا اجتماعی ثبوت ضعیف حدیث سے بھی نہیں ملتا. تو اس وجہ سے اتنا ثبوت ملتا ہے کہ قوموا لیلھا وصوموا یومھا،
علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رات کو بندہ عبادت کرے، قیام اللیل کرے، کھڑا ہو کے عبادت کرے، اس قدر جیسے یعنی جاگ کر عبادت کرنا، قیام اللیل کا مفہوم ذرا وسیع ہے، اور اسی طرح اس کے دن میں روزہ رکھنا ہے، تو اس قدر یہ ثبوت ملتا ہے۔ تو اب کیا کہ بندہ جب اس رات میں عبادت کرے گا تو گناہوں سے توبہ کرے گا، توبہ طائب ہوگا، تو گویا کہ وہ جہنم سے بری ہو گیا۔ تو اس شب کا نام ہے شب برات، جہنم سے برات، گویا کہ جو گناہ کیے تھے گناہوں سے برات، معافی مل گئی، تلافی ہوگی۔ اور اس رات کے اندر بعض حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں، کس قدر مغفرت کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر کتنی مغفرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب الکلم عطا کیے گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فصیح اور بلیغ تھے، لیکن جو گفتگو کرتے تھے وہ عام لوگوں کی عقلی سطح کے مطابق کیا کرتے تھے۔ اب کوئی اہم بات ہوتی تو مثال دے کے سمجھاتے۔ اب جیسے یہاں پر مثال دے کے سمجھایا کہ کتنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ کتنے کہ اس دور کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، اور یہ بنو کلب جو قبیلہ ہے یہ بکریوں کے حوالے سے مشہور تھا۔ بکریاں بہت ہوتی ہیں، کہ پورے قبیلے کے پاس اتنی بکریاں ہوتی ہیں جو شمار سے باہر ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے تشبیہ دے کر سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اس شب میں اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كَلْبٍ، کہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہے نا، بال، ان سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ اب بنو کلب کی بکری اتنی زیادہ ہوتی تھی، پھر اس بکری کے اوپر جو بال ہیں وہ بالوں کے برابر بھی نہیں، بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یعنی اس قدر جو ہے نا اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شب میں نزول اجلال فرماتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، یعنی کہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ اب اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، دیکھیں کہ یہ سب متشابہات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چلنے پھرنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، الیاذ باللہ، یہ بڑا گمراہ کن جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھی اللہ تعالیٰ کو بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھنا تو جسم کے لیے، ہم جسم میں تھک جاتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھا کہ سبحانہ کا کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے بری ہے۔ اب یہ تھکنا بھی غیب ہے نا، تو یہ بھی ایک غیب ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عرش کو تو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہی ہے، یوں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہزاروں سال پہلے سے ہیں، لاکھوں سال پہلے سے ہیں، کروڑوں سال، اربوں سال، خربوں سال پہلے سے ہیں۔ هو الاول، یہ جو قرآن کا لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے هو الاول، کہ وہ اول ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسے اول جس کی ابتدا ہی نہیں ہے۔ ہر اول کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اول ہے جس کی ابتدا ہی نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے، عرش اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جب اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر آ کے اس پر بیٹھ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اس یہ متشابہات ہوتے ہیں، اور اس کا مفہوم جو ہے نا تعویلوں کے اندر علماء بیان فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے نا قریب کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت قریب کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب ہم بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی نسبت نہ کر دیں جس میں عیب والا معنی پایا جائے۔ یہ جو اوپر نسبت کرتے ہیں نا کہ اوپر والا جانے، بولتے ہیں اوپر والا جانے، یہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا اوپر والا جانے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرش والا جانے، جو عرش کا مالک ہے، یعنی جس کی حکومت زمین و آسمان پر ہر جگہ قائم ہے، وہ جانے۔ تو اوپر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں یا کوئی، یہ جگہ جو ہے نا یہ نہیں بیان کی جا سکتی۔
اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ الفاظ میں پہلے بھی کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو بنیادی عقیدے کے الفاظ ہوتے ہیں ہمیں یاد ہونے چاہیے. مسلمان ہیں اور عقیدے سے تعلق ہے، ہمیں یاد ہو، ہمارے بچوں کو یاد ہو. اللہ تعالیٰ موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے. اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان، یعنی مکان کی ضرورت ہی نہیں ہے، مکان سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. یہ زمین و آسمان کیا ہے، اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ریت کے ذرے کی مانند بھی نہیں ہے. ریت کے ذرے کی مانند نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہہ ریاض باللہ کہ اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ایک ریت کے ذرے کی مانند ہے، اس کو حیثیت دے دی، یہ بھی گناہ ہے. اتنی بڑی ذات ہے اللہ پاک کی. تو اللہ تعالیٰ کے لفظ استعمال ہوتا ہے موجود بلا مکان. یہ جو ہمارے ہاں عام طور سے کہہ دیا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ ہماری اردو ناقص ہے. ہماری اردو ناقص ہے. کیا کہے اب وہ لفظ لا مکان کا ترجمہ ہے ہی، لا مکان کا ترجمہ نہیں ہے ہماری اردو کے اندر. اس لیے لا مکان کو کل مکان سے تعبیر کر دیتے ہیں. تو یہ بھی سمجھنے کی چیز ہوتی ہے کہ جگہ کیا ہے، جگہ کی حیثیت ہی کیا ہے. جگہ انہوں نے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہی ہے، تو جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کہیں آتے جاتے نہیں ہیں. تو وہ اردو ناقص ہونے کی وجہ سے وہ لا مکان کو کل مکان کہہ دیتے ہیں ہر جگہ. بات سمجھا رہی؟ تو اصل تعبیر بھی ذہن میں ہونی چاہیے. بہرحال یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، تو گویا کہ اپنی رحمت بندوں کے بہت زیادہ قریب کر لیتے ہیں. تو بندوں کے قریب کر لیتے ہیں، بندے اس میں عبادت کرتے ہیں اور توبہ طائب ہوتے ہیں، تو گویا کہ وہ جہنم سے بری ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے لیلۃ البراءۃ. اب اس کے اندر دیکھیے کہ جب اس قدر لوگوں کی مغفرت کی جا رہی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں، جیسے ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتے ہیں، الا لمشرک، مگر مشرک، کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شرک کا فعل اس قدر قبیح ہے کہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک رکھا. اور یہ اس قدر قبیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حشر کافروں کے ساتھ کیا. کافروں کا جگہ دیکھیں، جو یہ مسیح جو شرک کرنے والا نہیں، مسلمان ہوتا ہے. مسلمان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، وہ رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، ساری ایمانیات اس میں پائی جا رہی ہیں. لیکن پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت وہ کسی نبی میں کسی ولی میں مان لیتا ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے. تو یہ اتنا قبیح ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے کہ ایمان رکھنے کے باوجود اس کا حشر کافروں جیسا کیا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو اللہ نے فرمایا یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اگر کوئی بندہ شرک کرنے والا ہو، اللہ یہ کہ شرک سے توبہ کر لے. عام طور سے جو مشرک ہوتا ہے نا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ شرک جو کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح مشرک کو اور بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ جو شرک ہوتا ہے نا وہ بندہ عقیدت میں کر رہا ہوتا ہے. اب جو عیسائی ہیں انہوں نے جو شرک کیا نا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کی صفات عیسیٰ علیہ السلام نے ثابت کر دی، تو محبت میں تو کیا، عقیدت اور محبت میں کیا. تو شرک اور بدعت یہ محبت اور عقیدت میں ہوتی ہے. بدعت بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. جیسے ایسا کوئی، اب جیسے شب برات ہے، اب شب برات کے متعلق جو احادیث میں ثبوت عبادت کا ملتا ہے، اور یہ عبادات بھی ہے، تو اس میں تنہائی مقصود ہوتی ہے کہ بندہ اللہ توبہ کرے. کسی اجتماعی عبادت کا ثبوت نہیں ہے کہ مل کر عبادت کی جائے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. مل کر ذکر کیا جائے یا اسی طرح کوئی جماعت کروائی جائے، تسبیح کی جماعت کروائی جائے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. اجتماعی عبادت کا ثبوت نہیں ملتا. تو اسی درجے میں ثبوت کیا ہے کہ بندہ جس درجے میں کوئی چیز ہو نا، اسی درجے میں رکھنی چاہیے. تو اب یہ جو بندہ بدعت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو وہ بدعت سمجھ ہی نہیں رہا، وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. اس رات میں پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں نے ایجاد کر دیا، وہ حلوے مانڈے ہیں تو وہ بھی نسبت کر رہے ہیں، بھائی جس نے پکانا ہے ٹھیک ہے، پکا کر کھا لے، کوئی یہ تو نہ کہے کہ یہ کوئی سنت ہے. حتیٰ کہ علماء اس قدر احتیاط کرتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادت ہے اور دن کا روزہ ہے، اس کو سنت دائمہ سے تعبیر نہیں کرتے. سنت دائمہ کہ ہمیشہ حضور کی سنت ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے.
سنت دائمہ کے لیے اصول یہ ہے کہ صحیح ہو اور صحیح ہو. صحیح جس کو صراحت سے کہتے ہیں، صراحتاً کہ ایک بات ہے بالکل صراحت سے ثابت ہو شریعت کے اندر، اور صحیح حدیث ہو. اور جیسے محرم کا روزہ وہ سنت دائمہ ہے کہ وہ جن احادیث سے ثبوت ملتا ہے وہ صحیح بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں. یہ جو شب برات کی احادیث ہیں یہ ثبوت کے درجے کی ہیں کیونکہ اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں. اور جب علماء فرماتے ہیں کہ کثرت سے ضعیف حدیثیں آ جائیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات غلط ہے، بلکہ وہ کسی درجے میں شریعت میں ثابت ہو جاتی ہے. تو اس رات کی جو عبادت ہے اور دن کا روزہ ہے اس کو سنت دائمہ نہیں کہنا چاہیے. بس یہ ہے کہ ثبوت ملتا ہے تو بندہ اس درجے میں کر لے. تو یہ جو مشرک ہوتا ہے اور بدعتی بندہ ہوتا ہے اس کو وہ سمجھ نہیں آ جاتا، وہ عقیدہ کے اندر محبت کے اندر شرک بھی کر جاتا ہے، بدعت بھی کر جاتا ہے. تو سب کی مغفرت ہو رہی ہے لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہو رہی. اسی طرح آتا ہے الا لمشرک او مشاہن، کینہ پرور، کینہ پرور کی بخشش بھی نہیں ہوتی. کینہ کیا کہ دل کے اندر بغض ہے، نفرت ہے. اور یہ تو دیکھیے کہ ہمارے ہاں اچھا تو شریعت میں اس قدر بھی سختی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ایسا بھی معاملہ آ جائے تو بندہ پریشان ہو جائے کہ یار اب خاندانوں کے اندر تو ہوتا ہی ہے، ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ پتہ نہ چاہتے ہوئے دوسرے لوگ زیادتی کر جاتے ہیں. جب زیادتی کر جاتے ہیں تو دل میں تو آ ہی جاتا ہے. تو شریعت نے کوئی پابندی ایسی نہیں لگائی کہ جناب نہیں ہر حال میں دل سے نکالو، کیونکہ دل سے نکالنا بندے کے بس میں نہیں ہے. کینہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ کینہ کہتے ہیں کہ دل میں نفرت بٹھا کر اگلے بندے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرنا، یہ ہے کینہ کی تعریف. اس پر وعید ہے. یہ جو تعریف میں نے کی حرتھانی رحمۃ اللہ سے منقول ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب ان حضرات سے منقول ہے. کینہ کی جب یہ تعریف پائی جائے گی نا اس وقت یہ ساری وعیدوں کا پتہ وہ مصداق بن جائے گا کہ دل میں نفرت ہے اور نفرت کے بعد اگلے بندے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں ہو رہی ہیں، کسی طرح نقصان پہنچاؤں اگرچہ بس نہیں چلتا. یہ ہے کینہ. ہاں اگر دل میں آ گیا، دل میں تو آ جاتا ہے بھائی. اگر بندہ اگلا زیادتی کرے گا تو کیا دل میں نہیں آئے گا؟ ہاں اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو بھی دل میں جگہ نہ دے. اس کا طریقہ علاج علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اس کی عزت میں اور برکت ہو، اس کے مال میں، اولاد میں، کاروبار میں اور برکت ہو. تو یہ دل کو چوٹ پڑے گی. جب خود بندہ دعائیں کر رہا ہے دوسرے بندے کے لیے، فیملی ممبرس کے لیے کہ یار اس میں اور عزت میں برکت ہو، مال میں، اولاد میں برکت ہو، اللہ جانتا ہے بندہ جانتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے دل صاف ہو جائے گا. تو وہ جو اگلا کام ہونا تھا نا کینہ یعنی کہ نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرنی تھی اس نے، وہ اس نے جڑی کاٹ دی. تو جب تک بندہ صرف دل کے اندر کسی کی برائی آ جاتی ہے تو شریعت کی وجہ اس پر پکڑ نہیں کرتی. تو بہرحال جو مشاہد کا میں نے معنی بیان کیا، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر ایسے بندے کی بھی مغفرت ہوتی ہے. اسی طرح قاطع الرحم، حدیث میں آتا ہے کہ قاطع رحم جو رشتہ داری کو قطع کرنے والا ہو، رشتہ توڑنے والا ہو، اس کی بھی ایسی رات میں شب برات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی. اب صلہ رحمی یہ ایسا حکم ہے کہ جتنے بھی گویا کہ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں نا، بعض علماء کی رائے ہے وہ کہتے ہیں جتنے بھی احکامات ہیں ان میں سب سے مشکل عمل کرنا اس پر صلہ رحمی کا. صلہ رحمی کی اللہ بات ہے کہ اگلا بندہ قطع قلبی کا رشتہ دار ہے، رشتہ دار نہ مانتے بندہ جتنا بھی چاہے تو گویا کہ اس پر عمل کرنا مشکل ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اجر بھی بہت زیادہ رکھا ہے. اور پھر یہ یہاں تک فرما دیا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگلا بندہ مل رہا ہے تو تم بھی ملو، اگلا بندہ یہ کام کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. بلکہ آپ اسلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ سل من قطع، اگلا بندہ توڑ رہا ہے، اگلا بندہ زیادتی کر رہا ہے اور تم نے جوڑنے کی کوشش کرنی. اب دیکھیے کتنا یہ ہر بندہ ہی سمجھتا ہے کہ ہر بندے کے خاندان میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں تو یہ ایک مشکل معاملہ ہے، لیکن اجر بھی اس کو بہت زیادہ ہے. البتہ یہاں پر بھی شریعت نے یہاں پر بھی اتنی سختی اس معاملے میں نہیں کی کہ ایک بندے کے اندر جذبہ موجود ہے. یہ بھی حدیث کی الفاظ ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ قطع رحمی کا کی جو وعید ہے وہ کب لگے گی. دیکھیے کہ شریعت کے اندر بعض ایسی چیز ہوتی ہیں کہ لا علمی کے اندر تھوڑی سی چیز ہوتی ہے تو فقہاء ہے نا اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل کرے حضرات پر.
کہ انہوں نے ایک ایک حکم کی وضاحت کر دی قرآن و حدیث کی روشنی میں، دین کو آسان کر دیا۔ اب یہ اس کی وضاحت بھی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے کہ قطع رحمی کا مصداق بندہ کب بنے گا، اس پر وبال کب آئے گا، کہ وہ اب ایک خاندان ہے، دوست احباب ہے، جہاں بھی بندہ کام کرتا ہے بندہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اگلا بندہ توڑ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ سلام کر لے، السلام علیکم، یہ کہہ دے، اگلا بندہ جواب نہ دے تو سارا وبال اس پہ ہے۔ اور رشتوں میں کیا ہے کہ جب خوشی غمی ہے آمنا سامنا ہو جائے، حدیث میں اس کا مفہوم ہے کہ جب اس کا آمنا سامنا ہو گیا اور اس نے کہہ دیا السلام علیکم، تو یہ قطع رحمی کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے سلام کر دیا۔ اس درجے کا تعلق ہر بندے میں گھل مل کے رہنا، اس کی شریعت ہمیں پابندی بناتی ہے، کیونکہ ہر بندے کا مزاج مختلف ہے نا، اگلا بندہ کیا سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی مزاج اچھا ہو ملنا تو ٹھیک ہے، یہ شریعت نہیں کہ تم پر فرض ہے واجب ہے کہ ہر بندے سے گھل مل کے رہو، یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ السلام علیکم کر دے، اور کیا ہے کہ اگر آمنا سامنا ہو گیا فیورز ھذا ویورز ھذا، کہ جناب نہ یہ سلام کر رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو لہذا اب جو ہے نا دونوں پر وبال آئے گا، اور اگر جس بندے نے سلام کر دیا اور اس پر پھر وبال دیں گے۔ تو گویا کہ یہ چند قسم کے افراد ہیں جن کی بخشش اس رات میں ملتی، تو اور بھی اس قسم کے افراد ہیں، ان میں اکثر ایسے لوگ ہیں کہ جس کا تعلق حقوق العباد سے، تو بندہ کم سے کم یہ عمل کر لے کہ اس رات میں یہ توبہ کر لے کہ یا اللہ جتنے بھی حقوق العباد میرے متعلق ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ مفتی تقی عثمان صاحب فرمانے لگے ایک موقع پر کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ لوگ ایک دن میں توبہ کرنے سے کیا بننا ہے، تو دیکھو کہ شیطان کے وسوسے ہیں، یہ وسوسہ ہے توبہ ہے، بندہ توبہ کر لے آگے اللہ پر چھوڑ دے، پتہ نہیں صبح ملنی ہے کہ نہیں ملنی، ممکن ہے موت ہی آ جائے، تو بندے نے توبہ تو کر رکھی ہے نا کہ یا اللہ میں موت تک توبہ کرتا ہوں، تو موت کا بھی پتہ ہے اگلے منٹ میں موت آ جائے، تو توبہ تو اس نے موت تک کر لی نا، تو لہذا شیطان کے وسوسے وہ ڈالنے تھے، لیکن یہ اپنے کام میں لگا رہے کہ اس رات کے اندر گناہوں سے توبہ کر لے، اور پھر کم سے کم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عبادت نہیں بھی کر سکتا تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اور رات کو گناہوں سے بچے، ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو کتنی سہولت ہے شریعت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔